بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لم ينص علیہ فهو محمول علی عادات الناس۔ یہ ہو چکا تھا کہ جس چیز پر نص وارد نہیں ہے وہ لوگوں کی عادات پر محمول ہے۔ بات یہ چل رہی تھی کہ اگر دو چیز ایک دوسرے کے بدلے فروخت کریں، خریدے بیچے، اور وہ دونوں چیزیں کیلی ہو، یعنی کیل کا وصف دونوں میں موجود ہو، یا دونوں چیزیں وزنی ہو، تو اس میں کمی بیشی کر کے بیچنا جائز نہیں، ایسے ہی ادھار کر کے بیچنا جائز نہیں۔ اور اگر ایک وصف ہو ایک وصف نہ ہو، جیسے ایک کیلی ہو دوسرا وزنی ہو، ٹھیک ہے، اس طرح اگر بیچیں تو یا جنسیت مختلف ہو جائے تو وہاں پہ صرف جو ہے تفاضل ادھاری حرام ہے اور تفاضل جو ہے یہ حلال ہے۔ تو کون سی چیزیں کیلی ہوں گی، کون سی چیزیں وزنی ہوں گی، اس کا اعتبار کیسے کریں گے؟ تو بیان کیا کہ یہ جو 6 چیزیں ہیں، سونا چاندی، یہ اس کا وزنی ہونا نص سے ثابت ہے، اور باقی جو 4 چیزیں ہیں حدیث میں، یعنی جو گیہوں، کھجور اور نمک، اس کا کیلی ہونا بھی نص سے ثابت ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیشہ کیلی ہی رہے گی، اگرچہ عرف بدل گیا ہو، جیسے آپ اس زمانے میں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے جس کو لوگ کیلی سمجھتے ہیں وہ کیلی ہے، جس کو لوگ وزنی سمجھتے ہیں وہ وزنی ہے۔ پہلے جیسے اخروٹ ہے، اخروٹ کو پہلے گن کر کے بیچا جاتا تھا، عددی تھا پہلے اخروٹ، لیکن اب اخروٹ جو وزنی ہو گیا۔ اب اخروٹ کیا ہو گیا ہے؟ بولیے۔ وزنی ہو گیا ہے۔ اب اخروٹ ایسے ہی انڈا ابھی بھی عددی ہے، ابھی انڈا وزنی نہیں ہوا ہے۔ تو انڈا، ایک انڈے کی بیع 2 انڈے سے کر سکتے ہیں کیا؟ تو جنسیت ہونے کی وجہ سے یہاں پہ تفاضل حلال ہے، یعنی ایک انڈے کی بیع 2 انڈے سے جائز ہے۔ سمجھ میں بات آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور نہ تو وزن ہے نہ تو کیل ہے، یعنی نہ یہ انڈا نہ وزنی ہے نہ کیلی ہے، تو دونوں وصف معدوم ہیں۔ دونوں وصف کیا؟ کیل اور وزن۔ نہ تو اس کو وزن سے بیچا جاتا ہے نہ ناپ کر کے بیچا جاتا ہے۔ ناپنے سے مراد وہی برتن میں جو ناپ کر کے ڈالتے ہیں، جیسے تیل کو 1 ڈبہ 1 لیٹر 2 لیٹر ایسا بیچتے ہیں۔ تیل جو اس زمانے میں بیچتے ہیں دونوں طریقے سے بیچتے ہیں، ناپ کر کے بھی بیچتے ہیں، وزن کر کے بھی بیچتے ہیں۔ دکان پہ آپ جائیں گے نا تو وہ بولے گا 5 لیٹر والا چاہیے آپ کو یا 5 kg والا چاہیے۔ کلو والا الگ ہوتا ہے تیل، اور لیٹر والا الگ ہوتا ہے۔ تو انڈا میں چونکہ دونوں وصف موجود نہیں ہے، اس لیے انڈے کی بیع دونوں طریقے سے جائز ہے، ادھار بھی اور تفاضل کے ساتھ بھی۔ ہاں، ادھار بھی اور تفاضل کے ساتھ بھی۔ اور چاول کو گیہوں کے بدلے بیچا تو چاول جو ہے، گیہوں جو ہے وہ اس زمانے میں دیکھیں گے تو وزنی ہے، لیکن حدیث کے تحت کیا ہے؟ گیہوں کیلی ہے، لیکن چاول وزنی ہے عرف میں۔ تو کیل وزن ایک ہی صفت پائے گی، دونوں میں دونوں وصف نہیں پائے گا، یعنی دونوں کیلی نہیں ہے بلکہ ایک کیلی ایک وزنی ہے۔ تو اس میں تفاضل حلال ہوگا، یعنی 1 کلو چاول کے بدلے 2 گیہوں لے سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی ادھاری حرام ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ 1 کلو چاول آج لے لو کل میرے کو گیہوں دے دینا، ایسا نہیں چلے گا۔ ٹھیک ہے؟ اور چاول کو چاول کے بدلے بیچے تو چونکہ وہاں پہ وزن، دونوں میں وزن موجود ہے، یعنی ادھر بھی وزن ادھر بھی، دونوں وزنی چیزیں، اس لیے اس میں تفاضل بھی حرام ہوگا اور نسا ادھاری بھی حرام ہوگی۔ اب ایک عبارت دی گئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعقد الصرف ما وقع على جنس الاسمان يعتبر فيه قبض عوضه في المجلس وما سواه مما فيه الربا يعتبر فيه التعيين ولا يعتبر فيه التقابض۔ یہ عبارت جو ہے آگے عقد صرف، جب عقد صرف کا بیان شروع ہوگا، بیع صرف کا، وہاں اس عبارت کا میں مفہوم سمجھاؤں گا، اس کو ابھی چھوڑ دیجئے 2 لائن کو۔ آگے کی عبارت دیکھیے، ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق ولا بالسويق ولا بيع الدقيق بالسويق۔ ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ گیہوں اور اس کی جو، جس کو ہم آٹا بولتے ہیں، یا ایک ہوتا ستو، ایک ہوتا گیہوں، ایک ہوتا اس کا آٹا، ایک ہوتا اس کا ستو۔ گیہوں دانے کو بولتے ہیں، آٹا اس کو پسا دیا جائے تو آٹا ہے، اور اگر بھون کر کے اس کو پسا جائے تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ ستو۔ تو گیہوں کی بیع ستو سے جائز ہے کیا؟ یعنی ایک گیہوں جو ہے شریعت میں کیا ہے؟ بولیے، کیلی ہے کہ وزنی؟
कैली है, नस से साबित है। अगरचे अभी वज़नी है लेकिन उसका अभी का एतबार नहीं करेंगे। ऊपर कायदा बयान कर दिया गया कि नस से जिस चीज़ का कैली होना साबित है वो कैली ही रहेगी। तो गेहूँ कैली चीज़ है। अच्छा, अब गेहूँ से ही बनता है आटा, तो हम जिन्स है, तो क्या ऐसा हो सकता है क्या कि 1 किलो गेहूँ को 1 किलो आटे के बदले वो वज़न करके नहीं, 1 डब्बा गेहूँ को 1 डब्बा आटे के बदले बेचा जाए या 1 डब्बा सत्तू के बदले बेचा जाए? तो हमारे नज़दीक कहते हैं कि ये जायज़ नहीं है। क्यों जायज़ नहीं है? क्योंकि डब्बे में जब गेहूँ भरेंगे और आटा भरेंगे तो उसी डब्बे में, तो ये बदही सी बात है कि आटा ज़्यादा आएगा और गेहूँ कम आएगा। क्योंकि आटा जो दबा दबा के हम भर सकते हैं ना, अच्छे से बिल्कुल पाउडर की तरह होता है, तो और गेहूं को कितना दबाएंगे? तो वहाँ चूँकि कमी बेशी का बिल्कुल एहतमाल नहीं, यकीन है, इसीलिए जो है ये सूरत जायज़ नहीं होगी। वला यजूज़ु बैउल हिंतति बिद्दक़ीक़, गेहूँ की बै आटे से या सत्तू से जायज़ नहीं होगी। इसको जायज़ करने का वही तरीक़ा है कि गेहूँ, आप मिसाल की तरह आप किराना वाले हैं, आपके पास किसी ने गेहूँ लाया कि 1 किलो गेहूँ के बदले मुझे 1 किलो आटा दे दीजिए, या चक्की, आपकी चक्की है, तो लोग जल्दी में आते हैं, बोलते हैं यार 5 किलो ये गेहूँ रखो और मुझे 5 किलो जल्दी से आटा दे दो। ये सूरत जायज़ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दोनों कैली हैं शरीयत में। तो इसमें ये तो कैल करेंगे तो उसमें गड़बड़ी होगी, कैल करेंगे तो उसमें गड़बड़ी होगी। आप बोलोगे वज़न में तो कोई गड़बड़ी नहीं होगी, तो वज़न में अगर वज़न में गड़बड़ी ये होगी कि दोनों को कैल करेंगे तो आटा ज़्यादा हो जाएगा कैल में और गेहूँ कम हो जाएगा। इसलिए इससे बचने की सूरत ये है कि आप उससे गेहूँ ख़रीद लीजिए और जितना पैसा उसका बनता है उस पैसे का आप उसको आटा बेच दीजिए। ये तरीक़ा सही है। वला बैउद दक़ीक़ बिस्सवीक़, और आटे की बै सत्तू से भी जायज़ नहीं है, क्योंकि दोनों हम जिन्स हैं। इसमें जायज़ कब होगा? वही बराबर बराबर हो तो जायज़ है, और वरना जायज़ नहीं। व यजूज़ु बैउल लहम बिल हयवान इंदा अबी हनीफ़ा व अबी यूसुफ़, और गोश्त की बै जानवर से जायज़ है इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, इमाम अबू यूसुफ़ के नज़दीक। क्या मतलब ये है कि एक शख्स ने अपनी बकरी ज़बह कर दी, ठीक है, और आपके यहाँ शादी थी, आपके यहाँ एक बकरी थी, जिसने बकरी ज़बह कर दी उसको लगता है कि मुझे घर में एक बकरी होनी चाहिए। अब उसका ख़रीदने के पैसे है नहीं, गोश्त है, और आपके घर में बकरी है लेकिन आपको दावत में खिलाना है गोश्त, तो वो गोश्त लेकर आपके पास आए और कहे कि ये गोश्त के बदले मुझे बकरी दे दो, आप गोश्त ले लो, बकरी दे दो। तो ये इमाम आज़म अबू हनीफ़ा और इमाम अबू यूसुफ़ यानी शेखैन के नज़दीक ऐसा करना बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज़ हैं, दोनों अलग अलग चीज़ हैं। और इमाम मोहम्मद फरमाते हैं कि ये जायज़ नहीं है, क्योंकि इसमें जो है ना कमी बेशी की सूरत बनेगी हम जिन्स होने की वजह से। दोनों गोश्त और जानवर दोनों जो है वो गोश्त को वज़नी मानते हैं, वज़न मानते हैं ना, वज़नी मानते हैं। तो इसमें कहते हैं कि जवाज़ की सूरत ये है कि गोश्त जो है ना कुछ ज़्यादा हो वज़न में बकरी से, यानी बकरी अगर 20 किलो की है तो गोश्त जो है ना वो होना चाहिए, गोश्त होना चाहिए लगभग 21 किलो या 22 किलो का। तो इसमें ये होगा कि बकरी का जो वज़न है उस वज़न के मुताबिक गोश्त हो गया, और जो ज़ायद है वो हड्डी के मुकाबले में, हड्डी वगैरह के मुकाबले में हो जाएगा, या उसके खाल के मुकाबले में, जो खाल वाला है, क्योंकि उसमें सिर्फ गोश्त नहीं निकलेगा, उसमें खाल भी निकलेगी ना, उसमें हड्डी सींग भी निकलेगी, उसका भी अलग से इस्तेमाल होता है। इसलिए जो है ये तरीक़ा इमाम मोहम्मद फरमाते हैं। अगरचे इसमें काफ़ी तफसील है हिदाया में, लेकिन अभी मतन के मसले को याद रखिए। वक़ाला मोहम्मद, और इमाम मोहम्मद ने फरमाया ला यजूज़ु, गोश्त की बै जानवर से जायज़ नहीं, इल्ला अन यकून लहमुस साफ़ी अक्सर मिम्मा फ़िश शाती मिनल लहम, मगर ये कि ये जो अलग से गोश्त है ये उस गोश्त से ज़्यादा हो जो बकरी में है, बकरी के गोश्त से ज़्यादा इसका वज़न हो, क्योंकि जो ज़्यादा होगा वो चमड़े वगैरह की कीमत में माइनस कर लिए जाएंगे। व यजूज़ु बैउर रुतबी बित्तमरी मिसलम बेमिसलिन वल इनब बिज़्ज़बीब, और गीले खजूर की बै सूखे खजूर से नगद में जायज़ है, यानी अगरचे कमी बेशी के साथ हो लेकिन नगद में जायज़ है, उधार के साथ जायज़ नहीं। वल इनब बिज़्ज़बीब, अच्छा हाँ, गीले खजूर की बै सूखे खजूर से नकद में जायज़ है, उधार में जायज़ नहीं। बराबरी के साथ हो तो, बराबरी के साथ, माफ़ कीजिए, बराबरी के साथ हो
والعنب بالزبیب، اور سوکھے انگور کی بے کشمش سے، یہ بھی برابری کے ساتھ ہو تو جائز ہے، کیونکہ دونوں ایک جنس ہے اور دونوں وزنی ہے، اس لیے اس میں تفاضل بھی حرام اور نسا بھی حرام۔ ولا يجوز بیع الزیتون بالزیت، اور زیتون کی بیع زیت سے، تیل جو اس کا، ایک ہے زیتون کا پھل اور ایک ہے زیتون کا تیل، تو تیل کو زیت کہا جاتا ہے اور زیتون وہ جو دانہ اس کا پھل ہے اس کو زیتون، تو زیتون کی بیع زیتون کے تیل سے جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دونوں وزنی چیزیں اور دونوں ہم جنس ہی مانا گیا، اسی لیے جائز نہیں سے مراد یہ ہے کہ ادھار جائز نہیں، تفاضل کے ساتھ جائز نہیں، برابری کے ساتھ تو وزن برابری کے ساتھ ہو تو وزن کے ساتھ جائز ہے۔ والسمسم بالسیرج حتیٰ یکون الزیت والسیرج اکثر مما فی الزیتون والسمسم، اور سمسم کی بیع سیرج سے، سمسم لکڑی کی جو بیع ہے، اچھا تل کی بیع، معاف کیجیے، تل کی جو بیع ہے اس کے تل کے دانے سے، تل کے تیل سے جائز نہیں ہے، تل کی بیع تل کے تیل کے ساتھ جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ زیتون کا تیل اور تل کا تیل زیادہ ہو زیتون کے دانے سے اور تل کے دانے سے۔ حتیٰ یکون الزیت والسیرج اکثر مما فی الزیتون والسمسم، یہاں تک کہ زیتون اور تل کا جو تیل ہے وہ زیادہ ہو زیتون اور تل سے۔ کیوں؟ فیکون الدہن بمثلی، جو تیل جو ہوگا اس کے مثل ہو جائے گا، والزیادۃ بالسجیر، اور جو زیادہ ہوگا وہ بھوسی کا ہو جائے گا، سجیر یعنی بھوسی، یعنی زیتون کا دانہ جو اس سے صرف تیل نہیں نکلے گا بلکہ اس کی کھلی بھی نکلے گی، تو کھلی بھی قیمتی ہوتی تھی اس زمانے میں، تو اس لیے زیادہ تیل رکھا جائے۔ تو 5 کلو مثال کے طور پر زیتون ہے تو 6 کلو تیل سے جواز کا حکم ہوگا، 1 کلو تیل جو ہے وہ پھلی کے وزن کے برابر میں مائنس کر لیا جائے گا، یا 2 کلو تیل جو بھی زیادہ ہوگا وہ اس سے جو بھوسی نکلے گی اس کو کھلی بھی بولتے ہیں، کھلی سے مائنس کر لیں گے۔ ترجمہ ایک بار دیکھ لیجئے، ولا یجوز بیع الزیتون بالزیت، زیتون دانے کی بیع، پھل کی بیع زیتون تیل سے کرنا جائز نہیں، والسمسم بالسیرج، اور تل کی بیع جو ہے اس کے دانے سے کرنا جائز نہیں، تو اس کے تیل سے کرنا جائز نہیں، حتیٰ یکون الزیت والسیرج اکثر مما فی الزیتون والسمسم، یہاں تک کہ زیتون کا تیل اور تل کا تیل جو ہے زیادہ ہو اس سے جو زیتون اور سمسم کے دانے میں ہے، یعنی تل کے دانے میں ہے۔ فیکون الدہن بمثلہ، تو تیل جو اس کے مثل ہو جائے گا، والزیادۃ بالسجیر، اور زیادہ جو ہے وہ کھلی کے برابر ہو جائے گا۔ وَيَجُوزُ بَيْعُ اللَّحْمَانِ الْمُخْتَلِفَةِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ مُتَفَاضِلًا، اس کو انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔